اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ عاشورہ محرم کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ویڈیو کی سمجھ آ جائے۔ اور ایک گزارش بھی ہے کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ میدان کربلا میں صبح کی اذان کے لیے شہزادہ اکبر نے صدائے توحید اور رسالت بلند کی۔ آپ کی جان نثار جماعت نے امام برحق کے پیچھے نماز ادا کی۔ ادھر عمر السعد کے لشکر میں کہکہوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ ادائے نماز کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے پھر اپنے ساتھیوں سے خطاب کیا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھ دیا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں اور آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دو، اس لیے کہ میری وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں نہ جائیں۔ آپ کی بیویاں بیوہ ہوں اور بچے یتیم ہوں، تمہارے اس احسان کا بدلہ تمہیں خدا سے ملے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی گفتگو کا کوئی اثر نہ ہوا، بجائے اس کے کہ وہ واپس چلے جاتے۔ سب نے متفق ہو کر عرض کیا، علی جا، ہم مسلمان ہیں، قیامت کے دن آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس سے بہتر کام ہماری زندگی کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے نواسے پر قربان ہو جائیں۔ دشمن کی کیا طاقت کہ ہماری موجودگی میں وہ آپ کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ جو وقت آنے والا ہے وہ اس وقت آئے گا جب ہمارے جسم بے روح ہو جائیں گے اور موت ہماری طاقت اور اختیار کو فنا کر دے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کے حق میں دعا کی اور فرمایا، خدا تمہاری خدمت قبول فرمائے۔ اسی وقت ایک شخص جس کا نام طرح تھا اور قبیلہ طے میں سے تھا آیا اور عرض کرنے لگا کہ میرے قبیلے کے 5000 آدمی ہیں جو آپ کی ذات پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ مجھے ان لوگوں کی امداد کی ضرورت نہیں، اگر میں پسند کر لوں تو خون ریزی ہونے کا خطرہ لاحق ہوگا، اس لیے میں پسند نہیں کرتا، خدا تمہاری خدمت قبول کرے گا۔ اس کے بعد عمر السعد اور اس کے لشکر سے خطاب فرمایا کہ اے باطل پرستو، دین کے دشمنوں، سنو اور غور سے سنو کہ جس کے لیے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے؟ جن کے خون کے پیاسے ہو، ان کی شان کیا ہے؟ میرے حسب و نسب کو یاد کرو، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کی فرشتوں کو شرم تھی، میرا خاندان نبوت کا خاندان ہے، میرا گھرانہ نورانی اور پاک ہے، میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں۔ میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کرو، میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ تمہارے سینکڑوں خطوط میرے پاس موجود ہیں، تم دنیا کے لالچ میں آ کر میرے دشمن ہو گئے ہو اور مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے ہو۔ تمہاری نظروں میں میرا صرف یہی قصور ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، اس کے متعلق میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے جانے دو، میں ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کروں گا اور میں وہیں اپنی زندگی بسر کر کے ختم کر لوں گا۔ اگر منظور کر لو تو میں ابھی اپنے بال بچوں کو ہمراہ لے کر چلا جاؤں، مگر شیطان تمہارے سروں پر سوار ہے اور تم باز نہیں آتے۔ مجھ سے یہ توقع مت رکھو کہ میں یزید کی بیعت کروں گا۔ عمر السعد اور اس کے لشکر میں سناٹا چھا گیا اور کوئی شخص جواب نہ دے سکا۔ دوستو، میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔